أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدہ الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کے آیہ نمبر 75 سے لے کر آیہ نمبر 77 تک ہے. ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بددیانتیوں کا ذکر کیا اور آخرت میں ان کی 5 سزاؤں کا ذکر کیا. سب سے بڑی بددیانتی تو ان کی وہی ہے نا کہ وہ پتہ تھا انہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو تسلیم نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد تو ان کی بددیانتیوں کی آگے ایک تفصیل ہے. ان کی بددیانتیوں کی کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ کس طرح بددیانتی کرتے ہیں اور انہیں کیا سمجھتے ہیں. تو فرمایا ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں من ان تأمنہ، اگر تو امانت رکھے اس کے پاس بقنطار، ایک ڈھیر یعنی سونے چاندی کا ڈھیر، یؤدہ الیک، تو وہ ادا کر دے گا اسے تمہاری طرف. یہ ان میں سے جو ایماندار ہیں ان کی شان بیان کی گئی ہے. اب قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں برے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں اسی برادری اسی قوم میں اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ انصاف کی بات ہے. تو جو اچھے ہیں ان کا پہلے ذکر کر دیا گیا. پھر فرمایا ومنہم من ان تأمنہ، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس بدینار، ایک دینار، ایک اشرفی بھی، لا یؤدہ الیک، تو وہ واپس نہ کرے گا اسے تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے گا. اتنے کچھ بددیانت ہیں کہ ایک اشرفی بھی ان کے پاس رکھی جائے، ایک دینار بھی رکھا جائے تو یہ واپس نہیں کرتے، دبا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ پوری اس کی حفاظت کی جائے، پیچھا کیا جائے ان کا. اب یہ بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم، یہ بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ قالوا، وہ کہتے ہیں لیس علینا، نہیں ہے ہمارے اوپر، فی الامیین، ان پڑھوں کے معاملے میں، سبیل، کوئی گرفت، یعنی ہم ان کے ساتھ جو کچھ بھی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں. بلا، ہاں کہ انہیں من اوفا، جس نے پورا کیا، بعہدہ، اپنا وعدہ، واتقی، اور پرہیزگار بنا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، بایمانہم، اللہ کے عہد و ایمانہم، اور اپنے قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ،
یہ وہ بد نصیب ہے کہ کچھ حصہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور بات تک نہیں کرے گا ان سے اللہ تعالی، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پہلی آیت میں تو یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ کچھ ان میں سے دیانتدار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس رکھا جائے تو وہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ ان کے سر پہ کھڑا رہا جائے۔ تو یہ جو ان کی ذہنیت بنی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں، ظاہر اس وقت مسلمان عرب کے لوگ ہی مسلمان تھے، ہو رہے تھے، تو ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے ان کی وجہ سے، ہم انہیں ان کا مال کھائیں، انہیں قتل کریں، ان پر ظلم و ستم کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ غلط عقیدہ اور نظریہ ان کا بن گیا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، باقی سب کیڑے مکوڑے، ہم جو کچھ بھی کریں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ تھا ان کا اللہ کے اوپر جو وہ باندھ رہے تھے۔ تو فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ مَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے سونے کا ڈھیر بھی، یودہ الیک، تو وہ اسے تمہاری طرف ادا کریں گے۔ ڈھیر کا ذکر کیا گیا نا، تو اشارہ کہ کوئی قیمتی سے قیمتی چیز، سونے چاندی کا ڈھیر بھی ہو جائے تو وہ واپس کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور بعض تو وہ ہیں اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک دینار ایک اشرفی، تو لا یودہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا اسے بھی تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ تو یہ ذہنیت کیوں بنی ہے ان کی، یہ بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم جو بھی کریں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ بڑی بددیانتی تھی اور ان کے اخلاق کی گراوٹ تھی کہ اتنا یہ گر چکے تھے ان چیزوں کے معاملے میں۔ تو یہ تو ان کے لیے معمولی معاملہ تھا، جو اللہ پر جھوٹ بول دیتے ہیں ان کے لیے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کون سی پریشانی کی بات ہے۔ تو پھر آگے فرمائے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو پھر آگے فرمائے بلا من اوفا، ہاں کیوں ایسا نہیں ہے، اوفا جس نے پورا کیا بیعہدہ اپنے وعدے کو، واتقى اور پرہیزگار بنا، تو فإن اللہ يحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ پورا کرنے والے لوگ ہی پسند ہے، وعدہ پورا نہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہیں۔ پھر آگے ان کی سزائیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے وعدے کو، وایمانہم، اللہ کے وعدے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے، عوض ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اپنے مال کو دیکھ کر اللہ کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ اب دین پہ قائم رہنا یہ بندے کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، مال دیکھے تو بندہ دین سے پھر گیا، دین کے احکامات میں اس نے رد و بدل کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ اللہ کے وعدے اور اس نے جو قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں دین پر چلنے کے لیے، اس کے عوض وہ مال کما رہے ہیں۔ تو کیا عذاب ہے ان کے لیے؟ 5 سزائیں ان کی بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، یہ وہ بد نصیب ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، وہ دنیا میں اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں، آخرت میں سیدھے دوزخی ہوں گے۔ دوسری یہ بیان کی گئی ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ بات تک بھی نہیں کرے گا، سخت ناراضگی ہوگی۔ تیسرا بیان کیا گیا ولا ینظر الیہم، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ چوتھی سزا یہ بیان کی گئی ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 5 سزائیں ہیں ان کی جو یہ معاملات کرتے ہیں۔ اب ذکر یہودیوں کا ہے، لیکن اگر ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی بیماریاں آ جائیں، بددیانتیاں آ جائیں، بدعہدیاں آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات میں رد و بدل کرنا شروع کر دیں، پیسے کے بدلے میں دین بیچنا شروع کر دیں، پیسے کو، مال کو دے اور منصب کو دے کر دین میں تحریف شروع کر دیں، تو یہی سارے وبال، یہی سارے عذاب ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جو دین کے کسی معاملے میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، دین بیان کر رہے ہیں، دین پڑھا سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے دین حق کی ترجمانی کرنی ہے اور حق پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ